میں کچھ باتیں آپ کے عرفی باب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ ایک مقام نہیں ہے، کئی مقامات پر رب کائنات نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، یعنی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا اب کہا ہے، اور اس کا ترجمہ وہی کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اور آپ نے میرا ترجمہ سنا تو میں نے صرف باپ نہیں کہا، میں نے کہا آپ نے اپنے عرفی باپ سے کہا، عرفاً جو آپ کا باپ تھا اس سے کہا۔ یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں تھا؟ جب قرآن میں آیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آزر صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ بت گر تھا، مشرک تھا، اور بت بناتا تھا اور لوگوں کو ان بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ یہ ایک اثر رسوخ والا آدمی تھا، نمرود کا یہ وزیر رہ چکا تھا، اور برادری کے اندر اس کی ایک جان پہچان تھی۔ تو بت بناتا تھا، پھر لوگوں کو دیتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کی عبادت کرو۔ اب جو بتوں کی عبادت کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں مشرک، وہ بتوں کی عبادت ہو یا کسی کی بھی عبادت ہو، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو کسی کی عبادت کرتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں۔ اور اللہ چاہے بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دے، لیکن اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، اس کا حکم ہے قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کی معافی نہیں ہے، ہر کسی کی معافی گناہگار کی ہو سکتی ہے، اللہ چاہے بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دے، لیکن یہ بھی حکم اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرک کو معاف نہیں کروں گا، تو مشرک پکا جہنمی ہے۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتے ہیں، مشرک پلید ہوتے ہیں۔ تو ظاہری پلیدی سے یہ باطن کی پلیدی ہے، بتوں کی پوجا کرنا، یہ ظاہری پلیدی سے کہیں زیادہ یہ گندی اور بری ہے۔ تو جب مانا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، تو اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمودات ہیں۔ ان میں سے ایک فرمان میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں، یعنی میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں عبداللہ سے لے کر حضرت عبداللہ، حضرت آدم تک سب طاہر تھے، ان میں سے کوئی طاہر، ظاہری باطنی پلیدی سے پاک، ہر قسم کی پلیدی سے پاک۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں سب وہ ماں باپ جتنے بھی اوپر ہوئے، وہ سب کے سب جو تھے وہ ظاہری باطنی پلیدی سے پاک تھے، وہ طاہر تھے۔ جب اس طرح کے فرمودات
آپ نے پڑھے ہوں، سنے ہوں، اور پھر بات آ جائے آزر کی کہ آزر ابراہیم کا باپ تھا، والد تھا، باپ تو تھا، والد تھا، تو سگا والد تھا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک نہیں بلکہ جو کئی آپ نے فرمان ارشاد فرمائے، معاذ اللہ وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان کے والدین ماجدین وہ مطہر ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب پھر اللہ نے اب کیوں فرمایا ہے؟ اگر آزر ابراہیم کا باپ نہیں ہے تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ آپ خواہ مخواہ قرآن کی تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ تو قرآن کی تعویل جو ہے وہ یہ تعویل نہیں ہے، بلکہ لفظ اب یہ عربی محاورات کے اندر عام ہے کہ لفظ اب چچے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دادے کے لیے بولا جاتا ہے، ماموں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو یہ دو چچا اور دادا، ان کا حوالہ تو خود قرآن نے دیا ہے کہ رب کائنات کے مقدس کلام پاک کے اندر لفظ اب وہ چچے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ دادے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب آئیے اس قرآن مجید کی آیت کی طرف جو پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت واقع ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی ذات پر جب وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنی اولاد کو کہا، بنی بیٹوں کو کہا، جب یعقوب علیہ السلام نے اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت ہے اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، فرمایا کہ بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، اے ہمارے باپ جو تیرا معبود ہے۔ یعقوب کی اولاد یعقوب سے عرض کر رہی ہے کہ ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپوں کی کہ الہ کی عبادت کریں گے۔ آبا اب کی جمع ہے، تیرے جو باپ ہیں، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے، آبائکا، تیرے جو باپ ہیں ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ پھر اللہ نے اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ تیرے آبا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ جو ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور اسحاق ہے، ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب آپ احباب جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا لگتے تھے؟ دادا، یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں، اور اسحاق علیہ السلام والد ہیں۔
وہ جو سگا والد ہے نا اس کو آخر میں بیان کیا، دادے کو پہلے بیان کیا، چچے کو بیان کیا، پھر والد کو بیان کیا، لیکن ان تمام کے لیے لفظ اب کا استعمال ہوا تو قرآن مجید نے گویا کہ یہ واضح کر دیا کہ لفظ اب دادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سگے والد کے لیے بھی لفظ اب استعمال ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو ہوئے قرآن، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ردو علی ابی العباس، کوئی کام تھا اپنے چچا سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں، ان سے کوئی کام ہوگا، لیکن فرمایا کیا کہ میرے باپ ردو علی ابی العباس، ردو علی ابی العباس، فرمایا کہ میرے اوپر میرے باپ عباس کو پیش کرو، یعنی انہیں بلاؤ، میرے باپ عباس کو بلاؤ۔ تو حضرت عباس تو آپ کے چچا لگتے تھے، قرآن مجید کے اندر بھی لفظ اب استعمال ہوا چچے کے لیے، دادے کے لیے، سگے باپ کے لیے، اور حدیث پاک کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اپنے چچے کو اپنا اب کہا۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ العم والد والخال والد، چچا بھی والد ہوتا ہے، ماموں بھی والد ہوتا ہے، اور یہ معروف بھی ہے، یہ مشہور بھی ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں میرے پھوپھا کا گھر ہے اور ان کے 5 بیٹے ہیں میرے پھوپھا کے، وہ معروف مشہور اس وجہ سے کہ وہ جتنے بیٹے ہیں ان کی جب اولاد ہے نا، وہ کسی کو تایا نہیں کہتے، چچا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں چھوٹا ابا، بڑا ابا، سب کو باپ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک گھر کی بات نہیں، کئی مقامات پر تایا کو یہاں یہ بھی ان کو باپ کہا جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر تو یہ معروف تھا، عرب کے اندر یہ معروف تھا کہ وہاں پر چچے کو اکثر بیشتر جو ہے وہ باپ کہا جاتا ہے۔ اب جب یہاں پر اتنا معلوم ہو گیا کہ لفظ اب استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے تعویل اس وجہ سے کی قرآن مجید کے اندر عرفی باپ اس وجہ سے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، تو اگر آذر آپ کا سگا باپ ہے تو پھر آپ کی آباء و اجداد میں آپ کی پوری اوپر نسل کے اندر پھر آذر تو مشرک آ گیا، تو معاذ اللہ حضور کا فرمان پھر غلط ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ تعویل کی گئی کہ یہ آپ کا عرفی باپ تھا۔ اس پر ایک اور دلیل سماعت کیجیے۔ دیکھیں آذر جو تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کوشش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے۔ وہ ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہتے تھے، اور انہیں یہ کہا تھا کہ میں تمہاری بخشش کی، ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ بت پرست تھا، بتگر تھا، وہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا، وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ واقعہ بیان کریں گے، 17ویں پارے سورہ انبیاء کے اندر مکمل ایک رکوع ہے، اس کو بیان کریں گے، جو آپ پر آزمائش آئیں، آپ نے حسن بخوبی ان کو نبھایا، آپ پر جس قدر بھی اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لینا چاہا، ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب رہے۔ اس وجہ سے تو آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا گیا تو آگ آگ پر گلے گلزار ہو گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا، ادھر آگ میں ڈالا، ادھر اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، کہ اے نار ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ چیخا، وہ آگ کے شعلے جو فضا سے باتیں کر رہے تھے، اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ وہ بھن جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، کتنے گز تک لوگ قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن اس آگ کے چیخے کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ محفوظ بیٹھے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے کرم سے وہ آگ جو ہے ان کے لیے گلے گلزار بن گئی ہے۔ تو جب یہ دیکھا نا ان کے چچا نے، جن کا نام آذر ہے، قرآن نے اب کہا ہے، جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا، یہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور کتاب ہے تاریخ الانبیاء، تذکرۃ الانبیاء، اس کے اندر بھی موجود ہے، ضیاء القرآن کے اندر بھی موجود ہے، تبیان القرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب وہ آذر نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آگ ہے یہ میری وجہ سے ان پر گلے گلزار ہوئی ہے۔ اب وہ چیخے کے باہر ہے، باہر وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی کہ میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں، میں بتوں کا مقرب ہوں، تو اس وجہ سے میری وجہ سے جو ہے نا ان کو آگ نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک چنگاری اللہ نے بھیجی، صرف ایک چنگاری، تو اس ایک چنگاری یہ کام کیا کہ قدموں میں گری آذر کے، اور وہ بھڑکی، آذر جلا اور مر گیا۔ جب آذر مر گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، اور یہ بھی جائز ہے اگر کوئی کافر ہو، مشرک ہو، اس کی ہدایت کی دعا، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ دعا کرنا جائز ہے۔ لیکن جب کافر مر جائے، مشرک مر جائے، کفر اور شرک پر مر جائے، اب اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ امت مصطفیٰ کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور یہی بالکل یہی قانون یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچے کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ ابراہیم جو ہے وہ ان کی آذر کی موت چنگاری سے ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ فرمایا کہ وما کان استغفار، نہیں استغفار کیا ابراہیم نے، لے ابی ہے اپنے باپ کے لیے، الا مگر، ام موعدتوں، مگر ایک وعدے کے مطابق، وعدہ ایہو، جو اس نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور جب وہ مر گیا کفر پر، شرک پر مر گیا، ایک آگ کی چنگاری نے انہیں جلا دیا، تو رب کائنات فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ابراہیم پر یہ بات بین ہو گئی، روشن ہو گئی، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دعا کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کر دی، یعنی ان کے لیے دعا چھوڑ دی۔ اب یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اب یہ مر گیا کفر شرک پر، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کر دی، اس کے بعد دعا نہیں کی۔ اب پتہ چلا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک دعا کی ان کے لیے جب تک وہ زندہ تھا. جب مر گیا اور اس کا مرنا بھی کفر اور شرک پر ہوا، اسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری اختیار کر لی، پھر ان کے لیے دعا نہیں کی. اب یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنے آبائی گاؤں کے اندر تھے. آپ کی عمر اس وقت 17 سال تھی. پھر جب آپ نے وہاں سے کوچ کیا، آپ نے اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے شادی کی، اپنے چچے کی بیٹی سے. پھر حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ ہوئے. پھر آپ نے ہجرت کی. وہ ہجرت بھی آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے جو واقعات پیش آئے. لیکن وہ ہجرت کرنے کے بعد پھر آپ ادھر مصر کے اندر جب آ گئے تو پھر آپ کی عمر جب وہ 150 سال کے قریب ہو گئی، تو پھر اس وقت یا اس سے کم بے جو بھی عمر تھی، لیکن وقت گزرنے کے بعد پھر آپ نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی. اور حضرت ہاجرہ سے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کا حکم ہوا کہ انہیں اپنے کہیں دور جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام اب حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو لے کر وہ جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، اس مقام پر یہاں پر ان کو چھوڑنے کے لیے آئے. جب انہیں چھوڑا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کی. ان میں سے جو دعائیں 13ویں پارے کے اندر موجود ہیں، انی سکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس غیر آباد وادی کے اندر سکونت پذیر کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اے اللہ انہیں اپنے رحم سے، اپنے کرم سے انہیں پھل عطا فرما، لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما. یہ دعا جو 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر ہے، ان دعاؤں کے 2 دعائیں گزرنے کے بعد ایک دعا اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، من ذریتی، اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اب اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعائے ابراہیمی ہے جو آپ نماز کی صورت میں پڑھتے ہیں، اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اپنے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور آگے دوسرے حصے میں فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور تمام مومنین کی یوم الحساب قیامت کے دن کی بخشش فرما. اب ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی عمر 17 سال ہے، آپ کا چچا آزر جس کو رب نے اب کہا ہے، وہ آپ کا عرفی باپ چچا، وہ مر گیا آپ کی چنگاری سے. اور ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری اختیار کر لی تھی، اس لیے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے. وہ کافر مر گیا، لیکن جو آپ کے سگے والدین تھے ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر دعائے مغفرت کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ اب ہی ہے، قرآن میں کیوں تعویل کرتے ہو؟ وہ آذر باپ ہی ہے، قرآن میں کیوں تعویل کرتے ہو؟ ایسا کرو گے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے. کسی عالم دین سے پوچھا گیا، کہنے لگے یہ تو وہ جو ہرے چینل والے ہیں، جو فلاں ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ابراہیم کے باپ بھی کافر تھے. وہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ محمد عربی کے والدین بھی مسلمان تھے. اللہ کے بندے، پھر دوسرا سوال بھی آ گیا کہ معاذ اللہ تم تو آقا علیہ السلام کے والدین کے متعلق بھی، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے. لیکن بات دلیل سے ہوتی ہے. دلیل سے بات کرنا، یہ جو بات دلیل سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے، وہ بات کی جاتی ہے. اب یہاں پر میں نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں نے اب کا ترجمہ عرفی باپ اس وجہ سے کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں ہوا، کوئی مشرک نہیں ہوا. اور ادھر لفظ آ رہا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے
تو لہٰذا اس کا معنی ہم نے کیا عرفی باپ، آپ کے سگا باپ جو تھا وہ موحد تھا، اس نے شرک نہیں کیا تھا، جیسے زمانہ فطرت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، آپ کے والدین موحد تھے، کسی بت کی پوجا نہیں کی، وہ فطرت کے اوپر تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام وہ کہتے ہیں کہ ایک کتاب کے اندر آیا ہے۔ ایک مولانا سے پوچھا گیا، کہنے لگے وہ ایک مولانا صاحب ہیں تو بہت بڑے محدث، ان کا نام ہے علامہ سیوطی، ہیں تو بہت بڑے، لیکن وہ کچھ ضعیف حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، ان کا ایک وتیرہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے، ایک حدیث میں تھوڑا آیا ہے، امام سیوطی کا تھوڑا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ آذر نہیں تھے بلکہ طارق یا طارق بن ناخور تھے۔ یہ ایک کا عقیدہ نہیں، درجنوں کتابیں گنوا دوں، میرے پاس ہیں، درجنوں حوالے آپ کو دے دوں، اور صرف آپ تبیان القرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو درجنوں حوالے وہاں سے مل جائے۔ آج صبح ابھی بھی میرے ڈیسک پر پڑی ہے، میں حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع علماء دیوبند سے ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی تفسیر کو میں پڑھتا ہوں، میرے مطالعے کے اندر ہے، ان کا کتاب ہے، ان کی کتاب تفسیر کا نام ہے معارف القرآن، میری لائبریری میں ابھی رکھی ہے، 3 جلد۔ اسی آیت کے تحت یہ آیت اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اسی کے تحت انہوں نے لکھا کہ مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو آزر تھا وہ باپ تھا، اور بعد میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ امام رازی یعنی فخر الدین رازی، اب صرف سیوطی کی بات نہیں ہو رہی، یہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع کی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں امام رازی اور سلف کے اندر بہت سے علماء کرام کا یہ نظریہ ہے، بہت سے علماء کرام کا یہ نظریہ ہے کہ آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ اور امام زرقانی نے، یہ ساری گفتگو میں مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں، امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر بہت سے ان کے حوالے جات دیے ہیں، تو لہٰذا وہ ان کا چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ اگر امام تفسیر روح المعانی کی بات کریں تو تفسیر روح المعانی کے اندر تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے والدین کی بخشش کر، یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، حضرت علی آ گئے، یہ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا تمہارے والدین مشرک تھے، تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہو، تمہارے والدین شرک پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو اس نے کہا تو کیا ہوا پھر، اگر میرے والدین کا شرک پر خاتمہ ہوا، ان کے لیے میں دعائیں مغفرت کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو آزر کے لیے دعائیں بخشش کی تھی، اس نے حوالہ دے دیا، صحابی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مشرک کے لیے دعا کر رہی ہو، منع ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے اب کے لیے آزر کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی نا، یہ فلما وما کان استغفار ابراہیم لابی، یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے آزر کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کے مطابق تھا جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے اور ان کا خاتمہ کفر شرک پر ہوا ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری اختیار کر لی۔ حضرت علی نے یہ سمجھایا، وہ سمجھ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے لیے دعا کی تھی یا وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے میں، ایک کسی سے انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ میں تم سے جو ہے نا، وہ چچا تھا، تو ان کو کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا،
ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کا خاتمہ تو کفر پر ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی، اور جب آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے یہاں سے ہجرت کی، کئی علاقوں میں ہجرت کرنے کے بعد مصر کے اندر جب آپ کی اولاد ہو گئی اور اللہ کے حکم سے جب ان کو مکہ میں چھوڑا، اس وقت جو دعا کی وہ آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ اتنا معروف دعا ہے کہ آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ جب ابراہیم کی اپنی شریعت کے اندر مشرک کے لیے دعا منع تھی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ سگے والد مشرک نہیں تھے، وہ سگے والد مشرک نہیں تھے، وہ آزر تھا جو آپ کا چچا تھا، اور عرب کے اندر یہ معروف ہے کہ وہ اپنے چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، اور قرآن کا بھی میں نے مکمل آیت کا حوالہ دیا۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کچھ اس پر گفتگو تو اور بھی ہے، کچھ بات جو ہے اس پر اختتام پذیر ہوئی تاکہ ہم اس خلل میں نہ پڑیں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان پر ایک نقطہ جو آتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے تعویل کی، اور صرف ہم نے تعویل نہیں کی، اس بات کو امام رازی نے لکھا، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا، اور آپ کی تاریخ ہے تاریخ ابن کثیر، معروف نام ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ آزر وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ تفسیر روح المانی کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا سگے باپ کا نام طارق بن ناخور تھا، آزر ان کا چچا تھا۔ اس طرح ایک عرب کی لغت ہے، معروف لغت، تمام لغتوں کی سردار، جن کا نام ہے القاموس۔ القاموس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے باپ کا نام طارق بن ناخور تھا، اور یہ آزر جو تھا یہ ان کا چچا تھا۔ اس کے علاوہ درجنوں کتابیں ہیں جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ آزر جو تھا وہ ان کا باپ نہیں تھا، چچا تھا، اور چچا کا اب کا لفظ چچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ماموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ، توحید کا سلسلہ، اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا، اور یہ تبلیغ اپنے گھر سے یعنی اپنے عرفی باپ آزر سے شروع کی۔